सेकुलर तबके ने, वहाँ के शायरों ने, वहाँ के अदीबों ने, वहाँ के उलमा ने मुतफ़िक़ा तौर पर मुतालबा हिंदुस्तानी गवर्नमेंट के सामने रखा कि हमें अपनी ज़बान में तालीम हासिल करने की इजाज़त दी जाए। मुतफ़िक़ा मुतालबा रखा। और मैं यहाँ पे एक रिसाला मैं लाया था उर्दू दुनिया दिल्ली का, और वहाँ हिंदुस्तान ने मुकाबले के इम्तहानात को भी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में देने की इजाज़त दी है। और ये इसी साल मकबूजा कश्मीर का नौजवान शाह फैसल की तस्वीर भी इस रसाले के ऊपर है। मैं लाया था पता नहीं यहाँ कहीं पड़ा होगा, आपको मैं दिखाता हूँ उस नौजवान की तस्वीर। वो पूरे हिंदुस्तान में उर्दू मज़ामीन के साथ अव्वल नंबर पर आया मुकाबले के इम्तहान में। और जहां जहां उन्होंने उर्दू मीडियम स्कूल खोले हैं, कुछ साल चले हैं, उन्होंने नताइज दिए हैं कि पहले से कई बेहतर नताइज आए। शरह खानदगी चंद सालों में बढ़ी है। ये दिल्ली से शाया होता है और ये शाह फैसल की तस्वीर है। ये कश्मीर का नौजवान है, मुकाबले के इम्तहान में अव्वल पोजीशन इसने हासिल की। और चलते चलते ये बात मैं बताता चलूं कि ये इसके सफ़हात हैं 100 के करीब, और कागज मोटा है, खूबसूरत है और मजबूत है। सही वर्क भी आप देख रहे हैं इसका। और इसकी कीमत पता कितनी है? पाकिस्तान में इस तरह के जितने मैगजीन हैं, निसाबी हैं या गैर निसाबी किताबें हैं, उनकी कीमत 60-70 से कम नहीं होगी। यहाँ हम रसाइल खरीदते हैं मुख्तलिफ, तो 60 या 70 रुपए से कम नहीं होगी। इसकी कीमत है 15 रुपए। इस रसाले की कीमत है 15 रुपए सिर्फ। ऊपर लिखा है ये जून 2010 का है। ये जून 2010 का रिसाला है। वहां किताबों की कीमत हमारी निस्बत कई गुना अब कम हो चुकी है। और इतने अरसे में मैं जब एमफिल में पढ़ता था, ये 1990-91 की बात है, वहाँ जो भारत के जो मुसन्निफीन थे, साइंस की किताबें लिखने वाले, उनकी हम किताबें खरीदने जाते थे। लाहौर में माल रोड पे मिर्जा बुक सेंटर है, वो वहाँ से मंगवाते थे स्मगलिंग के जरिए। तो जो ऊपर किताब की कीमत लिखी होती थी उससे भी सस्ती हमें किताब मिलती थी। 50 रुपए की तो हमें 40 की मिलती थी। उस वक्त हमारे सिक्के की, हमारे रुपए की कीमत भारत के रुपए से कहीं ज्यादा थी। 1.5 गुना का फर्क था। और आज 1 रुपया 85 पैसे या 90 पैसे हमारे हों तो उनका 1 रुपया बनता। ये इतने सालों में, चंद सालों में ये हमारे साथ, ये हमारा हाल हुआ है। कोई किसी गरीब बच्चे के बस की बात है कि वो छोटी सी किताब बाजार से खरीद कर पढ़े? जो दो वक्त की रोटी को तरसते हैं बच्चे, वो कहां पैसे दे सकते हैं? इल्म को हमसे दूर करने के ये सारे हरबे आजमाए जा रहे हैं कि इस नस्ल को तालीम के लिए अजनबी बना दिया जाए। इन पर हमला करने की जरूरत पेश ना आए। इनकी सारी तवानाइयों को इनके अपने साथ टकरा के, इनकी पॉलिसियों के साथ टकरा के तबाह कर दिया जाए। और वो लोग कर रहे हैं। आपके हमसाये में देखें, ईरान है। यहां शहबाज शरीफ साहब ने ये चंद महीने पहले एक वफद भेजा था तालिब इल्मों का। वहां अखबार में भी ये खबर आई थी, एक्सप्रेस में, कि वहां का निजाम तालीम का जायजा लेकर आए। तो उन्होंने आकर यहां बताया कि वहां तो सब कुछ फारसी में होता है, यूनिवर्सिटी की तालीम भी और कॉलेज की भी और स्कूल की भी। अखबार में छोटी सी खबर आई थी, लेकिन ये इस तरह की बातों को हजम कर जाते हैं, पी जाते हैं। ज़राए इब्लाग में ज्यादा शाया नहीं होने देते कि हकायक लोगों तक पहुंच जाएंगे, लोग सोचना शुरू कर देंगे। जब आमदी निजात आया है, ये मर्द कलंदर हम इसको कहते हैं, कि देखें मसलक बेशक आपको कोई इख्तलाफ हो किसी से, लेकिन ईरानी कौम उस बंदे के पीछे मरती है, एक इशारे पर जान देने के लिए तैयार हो जाती है। और जब कौमों का ये जज्बा होता है, कायदीन के एक इशारे पर कौमें मर मिटने के लिए तैयार हो जाती हैं, तो एटम बम भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। एटम बम भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते।
اور وہ ایک قوم بن چکی ہے، وہ ایک قوم بن چکی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ بڑی اخباروں میں بات آتی ہے کہ 47 میں پاکستان بننے سے پہلے ہم بھی قوم تھے، لیکن ایک وطن کو تلاش کر رہے تھے۔ ہم ایک قوم تھے، ایک وطن کو تلاش کر رہے ہیں، اور آج ایک وطن ملا ہے تو ہم قوم کو تلاش کر رہے ہیں۔ قوم کہیں نظر نہیں آتی، بھیڑ بکریوں کی طرح شیرازہ بکھر چکا ہے۔ لیکن جس طرح بنگلہ دیش کو، میرے ایک ساتھی بات کر رہے تھے، بنگلہ دیش کو دراصل استاد نے بنگلہ دیش بنایا تھا، ہندو استاد نے، بنگالی استاد نے، جس نے چھوٹے چھوٹے بچوں میں یہ بات مشہور کر دی کہ یہ جو اسلام آباد کی سڑکوں پہ پٹسن کی بو آتی ہے جو مشرقی پاکستان میں ہوتی ہے، اسلام آباد کی اور لاہور کی سڑکوں پر وہ باور کرایا انہوں نے نئی نسل کو کہ سارے وسائل تو یہ مغربی پاکستان کھا رہا ہے، تمہیں لوٹ رہا ہے، اور نسل جو ہے وہ باغی ہو گئی۔ پھر ہماری فوج کیا کر سکتی تھی؟ کچھ بھی نہیں کیا، 2 لفظ ہو گیا۔ اور یہ جو بچا کھچا ملک ہے، اس کو بھی کئی ٹکڑوں میں بانٹنے کا پورا منصوبہ اور اس کے لیے بہت زیادہ کام ہو چکا ہے۔ تعلیمی نظام دیکھیں جی، کسی لوگوں کو، کسی قوم کو اکٹھا رکھنے کے کچھ اجزاء ترکیبی ہیں، جیسے کسی دوائی کے اجزاء ترکیبی ہیں، روح افزا شربت کے اجزاء ترکیبی اس کے اوپر لکھے ہوتے ہیں کہ ان سے مل کے یہ روح افزا بنا ہے۔ ہماری قوم کیسے اکٹھی ہو سکتی ہے؟ کون سی چیزیں اکٹھی کر سکتی ہیں؟ نظریہ پاکستان، اسلامی نظریہ اس کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر سکتا ہے، اور قومی زبان ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا۔ یہ سب سے بڑے 2 عوامل ہیں جو اس ملک کو، قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن آپ کو پتا ہے، مخلوط تعلیم کے ذریعے، نجکاری کے ذریعے اور قومی زبان کو پنجاب سے، پاکستان سے بے دخل کر کے یہ دونوں عوامل کو چور چور کر دیا گیا۔ اور اب بہت سارے لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ پاکستان، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، لیکن تمام تر جو اجزاء ترکیبی ہیں ان کے نیچے چھری چلا دی گئی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ایک نظریے پر قائم ہوئے ہیں اور قائم رہیں، خدا کا سایہ اس ملک کے لوگوں، لیکن خدا کی ایک سنت ہے، خدا نے، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حال۔ مولانا ظفر علی خان کا یہ شعر ہے، ہم کو خیال نہیں آئے گا اپنی حالت بدلنے کا، تو وہ تو بکے ہوئے ہیں، ان کو تو IMF نے خرید لیا ہے، ان کو تو عالمی بینک نے خرید لیا ہے، ان کو تو ایشین بینک نے خرید لیا ہے، ان کو تو دوسری جو خفیہ ایجنسیاں ہیں پیسے دینے والی، ان کو خرید لیا ہے۔ اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ سب تبدیلیوں کا مرکز و محور پنجاب ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر پرویز الہی بہت برا تھا، ہم بہت بد دعائیں دیتے تھے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو جھولیاں اٹھا کر بد دعائیں دیتے تھے، پرویز مشرف کو اور ان کو۔ لیکن جو اب آئے ہیں، ہم کس منہ سے ان کو دعائیں دیں؟ ہم نے دعائیں مانگی تھی ان کے لیے، نماز پڑھ کے بھی دعائیں مانگی تھی کہ یا اللہ یہ لوگ چلے جائیں، یہ ملک کے خیر خواہ نہیں ہے، یہ ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، انہوں نے ملک کا نظام تعلیم تباہ کر دیا ہے۔ جو اب آئے ہیں ان کے جو پائپ لائن میں منصوبے تھے، جو بڑے بڑے تھے، جو پچھلے نہیں پورا کر سکے، وہ یہ پورا کر رہے ہیں۔ تو کس منہ سے ہم دعائیں دیں گے؟ دعائیں دینے کے لیے دل نہیں کرتا، اور بد دعائیں دینے والے ہم ایسے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں اسمبلیوں میں دعا کرانی چاہیے، جو دعا حاضری ہے وہاں بچوں سے دعا کرانی چاہیے، وہ معصوم ہیں، ان سے دعا کرانی چاہیے کہ یا اللہ اس نظام سے ہمیں چھٹکارا عطا کر دے۔ اسمبلی کا ایک حصہ بنانا چاہیے کہ دعا مانگنی چاہیے ساتھ، اور ان کو
بیداری پیدا کرنے کے لیے ہمیں اپنا فرض ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ یہ چھوٹے ہیں، یہ سیاست کی بات ہے جی. اور ایک ملک آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں بیٹھے بڑے تسلی دے رہے تھے کہ وہ تو پاکستانی فوج نے یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن جو ہونی تھی وہ ہو کر رہی. بڑے تجزیے کرتے ہوں گے پہلے. ہماری طرح یہاں کے اس ملک کو کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے. نظریے کی بنیاد پہ بننے والا آدھا ملک ہم سے جدا ہو گیا، اور نظریے کی بنیاد پر بننے والا جو آدھا بچ گیا ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور سب سے بڑا جو محاذ ہے وہ تعلیم کا منتخب کیا ہے. میں ڈی ایس ڈی کے میں پہلے بھی اعداد و شمار بتا چکا ہوں کہ اب 50% بچے پرائمری پاس کرنے سے پہلے بھاگ رہے ہیں. 50% بچے. اور ہم نے ایسے والدین سے ایسے اساتذہ سے ملاقاتیں کی ہیں کہ بچے کہتے ہیں کہ ہم یہ کتابیں نہیں پڑھیں گے چاہے ہمیں مار دیا جائے، جان سے مار دو ہم اسکول نہیں جائیں گے. کتاب کے اندر دلچسپی نہیں ہوگی، اس کا نصاب اتنا بھاری اور بھرکم ہوگا کہ بچہ 10 کلو وزن اٹھانے کے قابل ہے. 2.5 من کی بوری آپ